بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ان دنوں روس سے پیٹرول لینے کی جو باتیں ہیں وہ اس وقت تنازع بنی ہوئی ہیں۔ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ سابق حکومت نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا۔ کل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں یہ کہا کہ سابقہ حکومت نے خط لکھا لیکن روس کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ کیا وجوہات ہیں کہ ہم روس سے سستا پیٹرول جیسا کہ انڈیا لے رہا ہے ہم کیوں لے نہیں پا رہے؟ کیا امر مانے ہے؟ کس کا دباؤ ہے؟ اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی سیاست کی سے جڑی خبروں پر بھی بات ہوگی۔ عمران خان صاحب نے آج 6 دن پورے ہونے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ جب تک رولنگ نہیں دیتی وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا جو تاریخ ہے اس کا اعلان نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کی یقین دہانی سے مشروط انہوں نے اپنے احتجاجی پروگرام کو کیا ہے، اور آج سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ بھی جاری کیا جو پٹیشن تھی، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک فیصلے کے حوالے سے آج کل بحث جاری ہے کہ حج سبسڈی، کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، آج بھی کریں گے کہ آج اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ حج سبسڈی جو ہے وہ جائز ہے۔ کتنی جائز ہے؟ علماء سے بھی بات ہوگی، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور جو گفتگو سنتے ہیں امریکی ٹی وی سے مفتاح اسماعیل صاحب کی، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں۔ So oil is out of the question. Is that what you're telling me? Russian oil out of the question. The previous government wrote a letter to Russian Federation. That letter was never responded to. The Russia has also not offered us any oil, and it's now under sanctions. So it really, it's very difficult for me to imagine buying Russian oil. There are other countries who are buying Russian oil. India, for example, your neighbour. So would you be open to buying Russian oil, cheap Russian oil at this point? If Russia were to offer us oil at a cheaper rate, and if there were no sanctions on Pakistan to buy Russian oil, then sure, we'd consider that. But at this point, I think that it would be not possible for Pakistani banks to open LCs or to arrange to buy Russian oil, and nor has, for that matter, Russian Federation offered any. جی عاریہ صاحح، رشیا سے سستا تیل سر میں آپ کو لینے کے پوری نتیجے کہانی میں ہم پر کون سی پابندیاں لگ سکتی ہیں جس کا اشارہ نہیں، پابندی کو نہیں لگ سکتی۔ پابندی جو ہوتی ہے یونیفارم ہوتی ہے، ہم پر کوئی نہیں لگ سکتی۔ انہوں نے رشیا کے خلاف فریش سینکشن لگتی ہیں، سینکشن دوسرے ملکوں پہ نہیں لگتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز نہیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر امریکہ کی ہیں اور یورپی یونین کی ہیں۔ یورپی یونین چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے نکالو، یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ایران کی سینکشنز تھی وہ بھی امریکہ کی تھیں، اس لیے انڈیا امریکہ سے ایران سے تیل خریدتا رہا۔ لاسٹ جو سینکشن جو ہوئی تھیں اس میں باقاعدہ انڈیا نے باقاعدہ اس کو خریدا۔ اب انڈیا کی اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا اور دیکھیں اور اس پہ دیکھیں لیڈرشپ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان جو تھا یہ 2019 تک امریکہ کا ایک ڈاواں ڈول الائی رہا ہے۔ 2002 میں ہم نان نیٹو الائی بن چکے ہوئے تھے کیونکہ ہم شور شر مچا رہے تھے۔ 2019 میں جب آپ کا شیڈول آ گیا ان کا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جب ایگریمنٹ ہو گیا طالبان کا کہ ہم ایگزٹ کرنا ہے 2020 کے اندر 21 کے اندر، تو اس کے بعد 20 کا سال جو ہے وہ پاکستان کا یہ تھا کہ اب پاکستان آؤٹ آف امریکن ایریا۔ ایک بہت بڑا اتحاد تھا جو چلا آ رہا تھا جس کو کویت کہتے ہیں، صحیح، وہ 2009 سے چلا آ رہا تھا جب امریکہ کی اور انڈیا کی آپس میں ایگریمنٹ ہوئی تھی۔ اس کویت کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا گیا اور 4 ملکوں کو اکٹھا کر کے انڈیا کی اسٹریٹجک، اکنامک، ملٹری پارٹنرشپ 3 پیجر اور اینٹی چائنا پارٹنرشپ تھی۔ اب سچویشن عثمان صاحب یہ ہوتی ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چیز جو ہے سستی مل رہی ہے، تو آپ بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ سستی نہ خریدیں۔ انڈیا نے اپریل 21 سے لے کے مارچ 22 تک $62.2 بلین کا تیل خریدا ہے، لیکن مارچ کے مہینے میں انہوں نے $13.7 ارب کا تیل خریدنا پڑا کیونکہ قیمتیں مہنگی ہو گئی تھیں، تو 8.4 ارب کا پچھلے سال خریدا تھا، آپ انہوں نے 13 کا۔ انہوں نے کہا کیا کریں، کوئی راستہ نہیں۔ اس میں انڈیا جو ہے ایران سے پٹرول خرید رہا ہے۔ ایران کا پٹرول جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں سستا نہیں ہے،
یہ بھی میں نے چیک کیا ہے، کیونکہ ایران اگر پیٹرول سستا بیچنا شروع کر دے تو ایران جو ہے وہ مارکیٹ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے احواز کے کنویں جو ہیں ان پہ جتنی لاگت آتی ہے وہ نہیں ہوتی. رشیا نے تیل کو سستا کیا ہے، دیٹ از دا اونلی کنٹری، ورنہ ایران جو ہے آئل پروڈیوسنگ کا کنٹری جو ہے اس کے اوپیک کے تحت وہ بنیادی طور پر پابند ہے کہ تیل کی قیمت کم نہ کرے. تو اس لیے یہ کوسچن ختم کر دیں کہ ہمیں ایران سے جو ہے وہ سستا تیل ملے گا. البتہ ایک راستہ ہے کہ ایران سے ہمیں پائپ لائن کے ذریعے آ سکتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کم پڑ جائے گی. ٹھیک، صرف ایک رات. اب آتے ہیں رشین تیل. اپریل میں انڈیا نے 6,27,000 بیرل تیل خریدا ہے اور یہ تیل انہوں نے کیتا ہے $69.89 بلین کے حساب سے. ٹھیک ہے. جبکہ عالمی مارکیٹ میں اس کا ریٹ تھا 104.40 بلین کے حساب سے. آپ اندازہ کریں کہ تقریباً اس وقت اگر آپ حساب لگائیں، اور مئی میں جو ہے انڈیا یہ جو تیل ہے مئی کا یہ خریدنا شروع کرے گا، تقریباً 24 اس میں خریدے گا اور 24 ملین بیرل خریدے گا. اور جون کے اندر ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ 28 ملین. ایک بیرل کے اندر 159.97 لیٹر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اسی ریٹ پہ تیل خریدا ہے، یعنی 104 پہ، تو ہم نے 44.40 روپے پر لیٹر مہنگا تیل خریدا ہے. اچھا. پاکستان نے انہوں نے 44.40 روپے کم پہ خریدا ہے. ہم نے یعنی آج اگر ہم روس سے تیل خرید رہے ہوتے جس کی اس نے کہا ہے کہ لیٹر، اب میں لیٹر کے بتاتا ہوں کس وقت لکھا گیا تھا، تو ہم اس وقت 30 روپے بھی نہ بڑھاتے بلکہ 14 روپے کم کرتے. اچھا. جو ابھی عمران خان صاحب جو ریٹ لگا گئے تھے اس سے بھی کم کر دیتے. اور عمران خان شہباز شریف صاحب کی یہ لیٹر ہم نے آئی ایم ایف سے کچھ لکھ کے دیا ہوا لیٹر اس سے پہلے لکھا کہ بعد آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہے اس کے اندر. آئی ایم ایف آپ کے اوپر کوئی سینکشن نہیں لگا سکتا. نہیں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اتنا پیٹرول 70 روپے تک بڑھانے وہ بھی بتاتا ہوں. آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول بڑھاؤ، آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ کم کرو، آئی ایم ایف کہتا ہے سبسڈی وڈرا کرو، پیٹرول کی قیمت نہیں. دوسرا وہ کہتا ہے بھلے کپڑے اتارو، بھلے کچھ پیسے اپنے ان کو نہیں دینے، ہم نے اپنے پاس پیسے اکٹھے کرو تاکہ بینکوں کا قرضہ ادا کرو. آئی ایم ایف از بیسیکلی اے سیکورٹی فار دا بینکرز آف دا ورلڈ. یعنی آپ کو میں نے اس دن پڑھ کے سنا تھا کہ آئی ایم ایف کی 4 کنڈیشنلٹی میں پہلا یہ ہے کہ دی کنٹری شوڈ بی کیپیبل ٹو ریٹرن دا لونز. اس قابل ہو وہ ہمیں وہ بیسیکلی وہ بنایا اس لیے گیا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس لیے بنایا انٹرنیشنل سے. اچھا اب آپ دیکھیں، اب ہم نہیں ہیں، اب آ جائیں سری لنکا. وجہ ہوئی کہ ہم کیوں تو وہ کہہ رہے اچھا اس کے بعد 8 مارچ روس نے جواب نہیں دیا ہمیں. اس کے بعد تو 8 مارچ آ گیا نا، پھر تو شروع ہو گیا نا. نہیں 8 مارچ آیا، پھر اپریل آیا، اب وہ سارا آپ کا ڈسٹربنس شروع ہو پھر گیا. امریکی خط بھی آ گیا. خط آ گیا، سب کچھ امریکی خط کچھ چھوٹا ہے. مطلب ایک روسی تیل کے لیے جو خط لکھا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ امریکن یہاں پر اسٹیبلٹی کے لیے نہیں آئے. اچھا. امریکن اس ملک کو ایک ایسے لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اگرچہ کہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کر سکے. پاکستان کی ذات خود میں تو ابھی کہتا ہوں کہ ایک صرف تھریٹ کر کے کہہ دے کہ ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی بیچ دیں گے، جیسے اس نے کیا تھا ساؤتھ کوریا نے. آنکھ اٹھا کے دیکھو، آئی ول سیل دا ٹیکنالوجی. 10,000 خریدنے والے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب باہر ہوتے تھے نا ایمبیسیز وغیرہ میں، تو اکثر لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ آپ نے یورینیم خریدنی ہے، میرے پاس اتنی پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ روٹین. اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد جو دنیا نے ٹوٹ کے پڑنا تھا اس کے اوپر، وہ علیحدہ بات. سر اگر کوئی وہ کوریا تھا اس کو چھوڑا، مسلمان ہے. نہیں کوریا کو نہیں، مسلمان نہیں. میں بتاؤں آپ کو اسلامک بم عثمان صاحب یہ 1000 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیر پاور کی آپ نے اسیسمنٹ ہی نہیں کی. اور وہ لون پیراگوائے نے لون انکار کیا، ایکواڈور نے لون، کون ٹوٹ کے پڑا. اور دوسری بات ہے یہ بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پڑھتے ہیں. 1945 سے لے کے عثمان صاحب 1945 سے لے کے 1979 تک صرف رشینز کو کٹ پڑی ہے. اچھا. ویتنام کو کٹ پڑی ہے، مسلمان نہیں تھے. فلپین کو کٹ پڑی ہے، مسلمان نہیں تھے. انگولا کو کٹ پڑی ہے، مسلمان نہیں تھے. پیراگوائے کو یہ اپنے پیرانویا بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پیراگوائے کو کٹ پڑی ہے، نکراگوا کو کٹ پڑی ہے. چی گویرا کون تھا؟ مسلمان. کیوبا کون تھا؟ مسلمان تھا. ان کا اپنی پولیٹکس ہے عثمان صاحب. اچھا. آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے لیے کیا تھا اس کیوبا کے پاس؟
कुछ भी नहीं था, खड़ा हुआ था ना अमेरिका के सामने। असल मसला ये है कि गैरत की बात है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं रही। वो जो इकबाल कहता है ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदौ में पहनाते हैं दरवेश को ताजे सरे तारा, वो बड़ी कमाल की बात। इतना सा मुल्क है कोरिया, और आप सोच सकते हैं कि ये है डेट फलाना ट्रैप। अब चाइना ने छोड़ दिया था पीछा एक ज़माने में, 20 साल चाइना उससे लगा रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी डेवलप करें, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, उसने कहा था मेरे मिसाइल जो है ना, जो मैंने अमेरिका जाएंगे, क्रॉस कॉन्टिनेंटल बैनुल बर्रे आज़मी मोबाइल, जो वही बाल बने, आपने तर्जमा कर दिया, क्रॉस कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है वो। अच्छा, असल मसला ये है कि अब श्रीलंका ने उस्मान साहब क्राइसिस से निकलने के लिए IMF को रिव्यू करना चाहिए था ना। IMF को तो ठुकराया था उन्होंने, नहीं, IMF को ठुका के बाद में फिर लेटर भी लिखा था। फिर बाद में इस क्राइसिस से निकलने सबसे पहला काम उन्होंने किया कि रूस का विजिट किया है और कहा कि हमें 73 मिलियन बैरल तेल जो है श्रीलंका ने खरीदा है। उसके बाद एक और आपको बताऊं, बांग्लादेश बड़ा हम जैसे कहते हैं, ये अब मैं आज स्टोरी पढ़ रहा था, और ये इट्स नॉट अपना राइटर्स आम स्टोरी के राइटर्स की स्टोरी है कि बांग्लादेश जो है उसके अंदर अनकरी इज बांग्लादेश हेडिंग टुवर्ड्स द श्रीलंका लाइक क्राइसिस। क्योंकि वजह पता क्या है कि हम नापते हैं इकोनॉमी को, फॉरेक्स रिजर्व ये वो, नीचे गुर्बत होती है, और लोगों को तो तंग तो गरीबों ने आना ना। 50,000 औरतें हर साल स्मगल हो रही हैं वहाँ से। 1,20,00,000 के करीब लोग जो है इंडिया में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का जो अबुल मोमन है वो पहुँचा है इंडिया, और इंडिया पहुंचा, और उसने वो जो उसका है अपना जो उसका वज़ीर है, अभी मैं आपको नाम बताता हूँ, जो उसका अपना ये जो है इंडिया का, उससे उसकी मुलाकात हुई है, और कल वो जा रहे हैं जो रशिया कि हमारा भी सौदा करवा दें। उस्मान साहब, किसको बुरा लगता है रशियन तेल ना खरीदें? आप मुझे बताइए कि आप पब्लिक को रिलीफ दें। बिल्कुल। अच्छा, अब कह दें कि ये जहन्नम में गया है, मैं लोग तैयार हो जाए। खुद सोचे उस्मान साहब, जिसको 40 रुपए कम तेल मिल रहा हो तो खरीदना चाहिए। और मिफ्ता फतेह को मिफ्ता इसमें जो है, हाँ। इसने कहा है कि अगर सैंक्शन के बगैर हमें ले, ओ भाई जहन्नम में गई दुनिया की सैंक्शंस। स्टैंड अप, बुला के पार सारे सहाफियों को आप ये कहते हैं, हमारे सबसे बड़े जो नेता हैं इस वक्त, वो कहते हैं कि जी हमारी टैंक भी ख़राब हो चुके हैं, हम तो लड़ नहीं सकते, हमारे हेलीकॉप्टर भी ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद